کچھ مینو مرندہ شوق وسی از قلم آسیہ مرزا۔ میری اور حمدہ کی زندگی میں تم نے جبراً مصطفیٰ خان کو داخل کر ہی دیا ہے، تو اب اس سے زیادہ میں تمہارے کسی بھی فیصلے کی پابند نہیں ہوں۔ وہ نفرت سے چلائی۔ تانیہ یہاں 1000 بار آئے گی اور حمدہ کے لیے اگر وہ کچھ لاتی بھی ہے تو میں اسے قبول کروں گی۔ اس گھر کا کوئی فرد مجھے روکنے ٹوکنے کا حق نہیں رکھتا۔ اور رہی سیف الرحمن کی گھٹیا حرکت، تو تم نے مجھ پر روشانہ کے حوالے سے جس گھٹیا طریقے سے دباؤ ڈالا ہے، اس پر بھی غور کر لو۔ اگر میں نے خاموشی سے سر جھکا دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں دلی طور پر آمادہ ہوں۔ یہ میری مجبوری ہے اور بے بسی کی انتہا ہے۔ میں روشانہ کا گھر ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، نہ ہی میں اسے تمہاری یہ اصل روپ دکھا سکتی ہوں کہ تم نے صرف اور صرف مصطفیٰ خان کی محبت میں مجھے اور روشانہ کو ٹریپ کیا ہے، اس موڑ پر لا کر مجھے بے بس کیا ہے۔ اور کان کھول کر سن لو، میں صرف اور صرف روشانہ کی وجہ سے خاموش ہو گئی ہوں۔ وہ نادان لڑکی تمہاری محبت میں اتنا آگے جا چکی ہے کہ واپسی کا کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا اس نے۔ لالی کی آواز غصے اور شدت کرب سے بھر آ گئی۔ پھر دونوں ہاتھوں میں چہرہ ڈھانپ کر وہ رو پڑی۔ لالی لالی طلال تڑپ کر اس کی طرف بڑھا، اسے تھامنا چاہا، مگر وہ نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹک کر پیچھے ہٹی۔ چلے جاؤ یہاں سے، اور خدا کے لیے جب تک میں یہاں ہوں میرے سامنے مت آیا کرو۔ نہیں دیکھنا چاہتی میں تمہارا چہرہ بھی۔ وہ حمدہ کو گود میں لیے کمرے سے ملحق ٹیرس میں چلی گئی۔ طلال رنج و غم سے لب بھیجے کھڑا کچھ دیر سوچتا رہا، پھر پردہ اٹھا کر باہر نکل گیا۔ وہ اس قدر ذہنی طور پر منتشر تھا کہ باہر نکلتے ہوئے سرحد سے ایک طرف ہو جانے والی روشانہ کو بھی نہ دیکھ سکا تھا، جو اس اندھوناک انکشاف پر اس پوری طرح ٹوٹی تھی جیسے کسی ہوا کے دوش پر لہراتی بدمست پتنگ کی ڈور کو کاٹ دیا گیا ہو۔ وہ آنے واحد میں نیچے ہی نیچے، بہت نیچے کی طرف گرتی جا رہی ہو۔ دریا سمجھ رہے تھے جسے وہ سراب تھا۔ ظاہر ہوا کہ تشنہ لبی کا عذاب تھا۔ کس کرب آگہی سے گزری ہے زندگی، لمحہ بھی میرے واسطے یوم حساب تھا۔ لالا رخ کے لبوں سے ادا ہونے والا حرف حرف آتشی گولیوں کی طرح روشانہ اسد کے دل کو چھید گیا تھا۔ تو یہ تھی اس رشتے کی حقیقت، جو محض سراب تھا، جسے وہ محبت کا آب جو سمجھ کر مسرور، شاد اور مغرور ہوئی تھی۔ لالا رخ کی سسکیوں کے ساتھ اسے اپنے دل کی سسکیاں بھی شامل ہوتی محسوس ہونے لگیں۔ وہ بامشکل خود کو گھسیٹ کر کمرے تک لائی۔ اسے لگا سور پھونک دیا گیا ہو اور ہر شے منتشر ہو گئی ہو۔ کائنات کا نظام درہم بدہم ہو گیا، ہر شے دھنکی ہوئی اون کی طرح اس کی آنکھوں کے آگے تیرتی بکھرتی جا رہی ہو۔ اس نے زور سے آنکھیں میچ کر کھولیں، مگر ہر شے وہیں تھی، اپنے مقام پر، اپنی اپنی جگہ پر۔ یہ تو صرف اس کے اعصاب ٹوٹنے بکھرے تھے۔ ہاں، فقط اس کے دل کی بستی میں طوفان آیا تھا اور ساری خوش فہمیوں کو اپنے ساتھ بہا کر لے گیا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ اپنے اس طرح لٹ جانے کا چیخ چیخ کر ماتم کرے، جاہل عورتوں کی طرح مچل مچل کر بین کرے، مگر اس کے سارے آنسو اس کے سینے میں گھٹ کر رہ گئے۔ روشی، اے روشی! حسنہ آپا نے اسے پکارتے ہوئے کمرے میں جھانکا تو وہ ان کی آواز سن کر رخ پھیر کر باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ روشی، جلدی سے ادھر آؤ! حسنہ آپا اس کی طرف بڑھیں اور آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ارے کیا ہوا؟ اس کا لال بھبو کا چہرہ اور مترم آنکھیں دیکھ کر انہیں جھٹکا لگا۔ رو رہی ہو پگلی؟ انہوں نے نہایت شفقت سے اسے یکدم اپنے سینے سے لگا لیا۔ ان کا یہ مشفق رویہ اس کے سینے میں مچلتے آنسوؤں میں طغیانی لے آیا۔ میں جانتی ہوں تمہیں لالی سے بہت محبت ہے، اس کی جدائی ہم سب کے لیے ہی بھاری ہے، مگر یہ سوچ کر دل کو ڈھارس بھی تو مل جاتی ہے، اسے اتنا پیارا ہم سفر مل رہا ہے جو اس کے سارے دکھ درد سمیٹ لے گا، اس کے لیے ٹھنڈی چھاؤں ہوگا۔ حسنہ آپا اسے پچکارنے لگیں۔ ان کے خیال میں اس کا رونا لالا رخ کا دل لگی کی وجہ سے تھا۔ اب تم بہت جلد اس گھر میں آ کر اس کی کمی پوری کر دینا۔ چلو شاباش، آنسو پوچھو اور میرے ساتھ آؤ۔ دادی جان تمہیں سیٹ پسند کروائیں گی۔ آپ چلیں، میں منہ دھو کر آتی ہوں۔
وہ بامشکل آنسوؤں کی یورش میں آواز بھینچ کر بولی، بھائی تم نے تھوڑی ہی دیر میں دریا بہا لی ہے، طلال تو بیچارہ اس سیلاب میں بہہ ہی جائے گا، پگلی اتنا روتے ہیں بھلا؟ انہوں نے اس کا چہرہ اٹھا کر گیلی لٹوں کو نرمی سے اس کے آگ کی طرح دہکتے رخساروں سے ہٹایا، پھر اس کا سر تھپک کر چلی گئیں۔ اسے منہ ہاتھ دھو کر بالوں میں برش پھیرا اور باہر آ گئی۔ لیونگ روم میں رونق لگی ہوئی تھی۔ روشانہ کو دیکھ کر خرم کو شرارت سوچی، میں تو سمجھا تم بھی لالی کی طرح آج ہی تو اوجھل ہو کر بیٹھ گئی ہو پریکٹس کے لیے۔ خرم بدتمیزی نہیں کرو، بچی پہلے ہی رو رو کر ہلکان ہو گئی ہے۔ حسنہ آپا خرم کے نزدیک ہی تھی، اپنا بھاری بھرکم ہاتھ اسے جڑ دیا۔ رو کیوں رہی تھی؟ رافعہ بیگم نے زیورات کے ڈبوں سے سر اٹھا کر روشانہ کو دیکھا۔ وہ سب کی نگاہوں کو اپنی طرف یک با یک اٹھتا دیکھ کر جھینپ گئی۔ لالی کی جدائی میں 8 آنسو بہائے جا رہے ہیں، حسنہ آپا نے وضاحت کی۔ بڑے افسوس کی بات ہے آپی، بجائے اس کے آنسو پونچھنے کے آپ ان کے آنسو گن رہی تھیں۔ آہ کیا ستمگر لوگ ہیں۔ روشانہ تم ادھر آ جاؤ، ان بدتمیزوں کی باتوں پر کان مت دھرو۔ رافعہ بیگم نے خرم پر ایک خوف کی نگاہ ڈالی اور روشانہ کو اپنے قریب بیٹھنے کی جگہ دی۔ سعدیہ بھابھی اور رافعہ بیگم کے درمیان آ کر وہ بیٹھ گئی۔ بھائی لوگوں کو بڑی VIP ٹریٹمنٹ مل رہی ہے، جازب بھائی وہیں چلے آئے۔ بریف کیس انہوں نے روبی بھابھی کو پکڑایا۔ طلال دکھائی نہیں دے رہا، کم از کم آج تو اسے یہیں ہونا چاہیے تھا، خصوصاً اس وقت۔ انہوں نے روشانہ پر ایک مسکراتی نگاہ ڈال کر افسوس سے سر ہلایا۔ اس شخص کو ہمیشہ خوبصورت لمحے مس کرنے کی عادت سی ہو گئی ہے۔ وہ ہلکے سے بڑبڑا کر رہ گئے، تو پکڑ کر لے آئے نا، ہو سکتا ہے وہ منتظر ہی ہوں، بس مارے انا کے نہ آ رہے ہوں۔ انا؟ خرم نے یہ کہتے ہوئے روشانہ کی طرف دیکھا۔ سب کی ہنسی بکھر گئی۔ روشانہ نے اپنے تاثرات چھپانے کو چہرہ جھکا لیا، ان خوبصورت زیورات کی طرف متوجہ ہو گئی جو رافعہ بیگم اس کے آگے رکھ رہی تھی۔ وہ 3 سیٹ تھے جو بے حد خوبصورت تھے۔ ان میں سے ایک چوائس کرنا ذرا مشکل تھا، اور وہ بھی ان حالات میں جب قلبی کیفیت خود اپنے قابو میں نہ ہو۔ جذبات اور احساسات کو ایسی ٹھیس پہنچی تھی کہ کائنات کے ہر رنگ اور حسن سے دل اچاٹ ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ سبھی اس کی مدد کر رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا یہ اچھا ہے، کوئی دوسرے پر ہاتھ رکھ کر اپنی پسند بتاتا، یہ والا بہت حسین ہے، ہر فیشن میں ان رہے گا۔ حسنہ آپا نیلے رنگ کے نگوں والے سیٹ پر زور دے رہی تھی۔ آخر اس کی بھی کوئی پسند ہے یا نہیں؟ تم ہٹو روشی، تم اپنی مرضی بتاؤ۔ رافعہ بیگم نے سب کو گھرکا۔ اس کی پسند طلال کی پسند ہے دادی حضور، آخر آپ سمجھتی کیوں نہیں؟ روبی بھابھی شرارت سے بولیں، تم سب لوگ اس بیچاری کو بوکھلائے دے رہے ہو، اس حالت میں کیسے پسند کرے گی وہ؟ سعدیہ بھابھی بولیں، میرا خیال ہے چاچو کو لے آئیے، وہ پسند کر لیں گے۔ خرم نے مشورے سے نوازا جو خاصا معقول لگا، مگر ادھر روشانہ کا دل پھر اسی گہرائی میں ڈوبنے لگا۔ میرا خیال ہے یہ اچھا ہے۔ اس نے جلدی سے سفید نگوں والے سیٹ پر ہاتھ رکھ دیا، جس پر سب کو ہنسی بے ساختہ آئی۔ چلو یہ تو بہت اچھی بات ہے، اب ذرا چاچو کی پسند بھی معلوم کر لیں، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اسی سیٹ پر انگلی رکھ دیں۔ خرم صوفے سے اتر کر باہر نکل گیا۔ طلال اتفاق سے کی بورڈ سے گاڑی کی چابی اٹھا کر لیونگ روم کی طرف ہی آ رہا تھا۔ خرم نے اسے جا لیا اور اسے لیے ہوئے لیونگ روم میں آ گیا۔ لیڈیز، چاچو کہہ رہے ہیں روشانہ جس حرف پر انگلی رکھ دے وہ روشن ہو جائے، اور مزید یہ کہ وہ جس سیٹ پر نگاہ ڈال دے وہی اس کے دل کو بھی گوارا ہے۔ خرم بلند آواز میں گویا ترنم سے بولا، میں نے اس طرح کی کوئی فضول بکواس نہیں کی، یہ سب اپنی طرف سے کہہ رہا ہے۔ طلال نے فوراً اس کی بات کاٹ دی اور خرم کو ایک طرف ہٹا کر اندر آ گیا۔ کسی کا دل رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا چاچو۔ خرم نے اسے ملامتی نظروں سے دیکھا۔ یہاں خرچ کی نہیں، بات حرف کی ہے، اور جھوٹ بولنے سے حرف آتا ہے۔ جی ہاں، جیسے آپ سے زیادہ سچ بولنے والا تو اس روئے زمین پر آج تک پیدا ہی نہیں ہوا۔ جواباً خرم نے ٹھنڈی سانس کھینچی۔ روشانہ نے بے اختیار طلال کی طرف دیکھا۔ بادامی رنگ کے شلوار سوٹ میں اس کا کھلتا ہوا رنگ سنہرا سنہرا دکھائی دے رہا تھا، پیروں میں لیدر کی سیاہ چپلیں اور ہاتھ میں گاڑی کی چابی۔ وہ شاید کہیں جانے کی تیاری میں تھا۔ سادہ سے حلیے میں بھی وہ بے حد خاص لگ رہا تھا۔ روشانہ کے دل میں کوئی چیز ٹوٹنے لگی۔ سعدیہ بھابھی طلال کو سونے کے 3 سیٹ دکھا رہی تھی اور اس کی پسند معلوم کر رہی تھی۔ بھائی جسے پہننا ہے اس سے پوچھ لیں، مجھے تو ان چیزوں کا کوئی آئیڈیا نہیں۔
اس نے اچٹی نگاہ زیورات پر ڈال کر ہٹا لی۔ اس نے پسند کر ہی لیا ہے، یہ سب شرارت کے موڈ میں ہے کہ طلال کی پسند معلوم کریں۔ رافعہ بیگم نے ہنس کر سارے ڈبے ایک طرف کیے، پھر سفید نگوں والا سیٹ اٹھا کر اس کی طرف بڑھائے۔ یہ دیکھو، روشانہ کو یہ پسند آیا ہے۔ طلال نے ذرا سا جھک کر اس سیٹ پر نگاہ ڈالی اور دل ہی دل میں اس کی پسند کو حقیقتاً سراہا۔ اسے بھی یہ سیٹ پسند آیا تھا، تاہم بس ایک ہلکی سی سانس کھینچ کر سر ہلا دیا۔ اچھا ہے روشی، اسے پہن کر دکھانا۔ حسنہ آپا نے رافعہ بیگم کے ہاتھ سے سیٹ لے لیا اور روشانہ سے بولی، اس کے بندے بہت پیارے ہیں، تمہارے چہرے کا جو کٹ ہے اس پر یہ جچیں گے۔ انہوں نے بندے اٹھائے اور روشانہ کی طرف بڑھائے تو وہ گھبرا گئی۔ بس ٹھیک ہے، پہن کر کیا دکھانا۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، مبادا حسنہ آپا زیادہ اصرار نہ کرنے لگ جائیں۔ اچھا یہ بندے ہی پہن کر دکھا دو آپ ہی پلیز، اس نے آہستہ سے ملتجی انداز میں کہا تو حسنہ آپا مسکرا دیں۔ بندے باکس میں رکھنے لگیں۔ وہ موقع پا کر لیونگ روم سے باہر آ گئی۔ باہر آ کر اسے فضا عجیب خنک خنک محسوس ہوئی، جیسے اتنی دیر تک وہ کسی گھٹن زدہ کمرے میں بیٹھی رہی ہو جہاں سانس لینا بھی دشوار ہو۔ وہ ٹیرس کی گرل کھول کر کھڑی ہو گئی۔ اچانک اسے طلال لابی کا دروازہ کھول کر پورچ کی طرف جاتا دکھائی دیا، اپنے اسی اعتماد کے ساتھ چلتا ہوا ارد گرد سے بے نیاز۔ ایک ٹیس سی اس کے اندر امڑنے لگی۔ جھک کر اپنی گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے بالکل اچانک سیدھا ہوا تو نگاہیں ٹیرس کی طرف اٹھ گئیں۔ تصادم بےحد گہرا تھا۔ اس نے سر پٹا کر نگاہوں کا رخ پھیر لیا۔ اس کے گداز لبوں کی تراش میں مدھم مسکراہٹ چھلکی تھی، مگر وہ دیکھ نہیں سکی۔ کچھ لمحے توقف کے بعد اس نے دزدیدہ نظروں سے پھر پورچ کی طرف دیکھا تو وہ آنکھوں پر گلاسز چڑھائے سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ کھلے گیٹ سے گاڑی باہر نکالتے ہوئے زور سے 3-4 ہارن دیے تو روشانہ کو لگا اس نے ایسا جان کر کیا تھا، اسے یہ احساس دلانے، یہ جتانے کے لیے کہ وہ اسے دیکھ چکا ہے۔ پھر بڑے متوازن انداز میں گاڑی پورچ سے باہر نکال لے گیا۔ چوکیدار گیٹ بند کر رہا تھا، وہ عجیب شرمندگی سے دوچار ہو گئی۔ پھر گرل کی کھڑکی زور سے بند کر کے بے بسی اور بے اختیاری سے چٹک کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ یہاں سے بھاگ جائے، لوٹ کر پھر کبھی اس فضا میں نہ آئے، اس شخص کا چہرہ نہ دیکھے، اسے اپنے دل سے نوچ کر پھینک دے جس نے آنے واحد میں اس کے سارے خوبصورت روپیلے خواب بکھیر کر رکھ دیے تھے۔ اندھیری رات میں رہتے تو کتنا اچھا تھا، ہم اپنی رات میں رہتے تو کتنا اچھا تھا، غموں نے بانٹ لیا ہے تمہارے بعد ہمیں، تمہارے ہاتھ میں رہتے تو کتنا اچھا تھا۔ صبح سے انیکسی کی صفائی ہو رہی تھی۔ گھر کی دونوں بہویں سعدیہ اور عفت بھابی اپنی نگرانی میں وہاں کی صفائی اور سیٹنگ کروا رہی تھیں۔ کل مردان سے بارات آنی تھی، گو کہ مصطفیٰ خان کی والدہ نے کہا بھی تھا کہ مردوں کے ساتھ ان کی طرف سے آنے والی خواتین بھی ہوٹلوں میں ہی قیام کر لیں گی، مگر ادھر یہ لوگ نہ مانے۔ رافعہ بیگم کے خیال میں جب گھر میں جگہ کی کمی نہیں ہے تو پھر خواتین کا ہوٹل میں ٹھہرنا مناسب نہیں، وہ سب انہی کے گھر میں ٹھہریں گی، اور مورے ان کی محبت کے آگے انکار نہ کر سکیں۔ یوں بارات میں آنے والی تمام خواتین کے لیے انیکسی کے کمروں کی صفائی ستھرائی ہو رہی تھی۔ لالہ رخ کے اندر ہر گزرنے والے لمحے کے ساتھ جتنی وحشت اتر رہی تھی، اتنا ہی ہر کوئی آنے والے لمحات پر مسرور دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی ناراضگی کی گویا کسی کو پرواہ نہیں تھی، ایسا ہی لگ رہا تھا اسے۔ ہر کسی کے چہرے پر خوشی کا رنگ دکھائی دے رہا تھا، جیسے سب کو اس کی شادی مصطفیٰ خان سے کرانے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں اور یہی اہم کام رہ گیا تھا کرنے کو۔ اس نے اپنے اندر غصے کا ابال سا اٹھتا محسوس کیا۔ پھر کھڑکی سے ہٹ کر فون اسٹینڈ کی طرف آئی اور فون اٹھا کر صوفے پر بیٹھ کر تانیہ کے نمبر ڈائل کرنے لگی۔ تانیہ سے بات کرنے کی یہ شدید خواہش اس کے اندر دبے غصے کے باعث رد عمل کے طور پر ابھری تھی۔ عجیب باغیانہ سے خیالات ہو رہے تھے اس کے۔ تانیہ لالہ رخ کی آواز سن کر بے حد خوش ہوئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا آپ خود مجھے فون کریں گی، چلیں اچھا ہوا، میں اس وقت بالکل فارغ ہوں، ہارون بھی گھر پر نہیں ہے اور گڑیا بھی سو رہی ہے۔ وہ بے حد ایکسائٹڈ ہو رہی تھی، جو اس کی آواز کی کھنک سے نمایاں تھا۔ وہ کتنی دیر تانیہ سے باتیں کرتی رہی، گو کہ تانیہ ہی زیادہ بولتی رہی، جس میں زیادہ تر ماضی کی باتیں اور سیف الرحمن کا ذکر رہا۔ لالہ رخ چاہنے کے باوجود اسے اس موضوع سے نہ ہٹا سکی۔
سیف الرحمن کے ذکر سے تکلیف بھی ہو رہی تھی، مگر یہ ایک لذت آمیز تکلیف تھی، اس میں خود اذیتی میں مزہ آ رہا تھا۔ مگر جب فون رکھا تو اسے لگا اس کے اندر سکون اترنے کے ساتھ ساتھ بے قلی سی بھر گئی ہے۔ اس وحشت میں اضافہ ہو گیا ہے جسے وہ کاٹنا چاہتی تھی۔ ندامت کا احساس روح پر الگ کچوکے لگا رہا تھا۔ وہ اندر کے حبس سے گھبرا کر کمرے سے باہر آ گئی۔ چادر اوڑھ کر گاڑی کی چابی لینے کے لیے کی بورڈ کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ طلال نے پیچھے سے لالی کا ہاتھ پکڑ لیا اور چابی اچک لی۔ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اس نے اسے خاصی مشکوک نظروں سے دیکھا۔ میرا دل گھبرا رہا ہے، میں باہر جانا چاہتی ہوں، وہ تنک کر بولی۔ لاؤ چابی ادھر دو۔ تمہاری ڈرائیونگ پہلے ہی اتنی اچھی نہیں ہے، اور جب دل گھبرا رہا ہو یوں بھی گاڑی لے کر نکلنا خطرناک ہے۔ اپنے ساتھ کسی دوسرے کا بھی بیڑا غرق کرو گی۔ آؤ میرے ساتھ آؤ۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تنہا جانا چاہتی ہوں، وہ سلگ کر بولی، مگر طلال نے چابی اسے دینے کے بجائے اپنی جیب میں ڈال لی۔ کل تو تمہیں رخصت ہو ہی جانا ہے، کچھ وقت میرے ساتھ بھی گزار لو۔ وہ ہلکے سے مسکرایا۔ آؤ ہم لنچ آج باہر کرتے ہیں، تمہارے ساتھ جانے سے بہتر ہے میں یہیں پڑی سڑتی رہوں۔ وہ اس پر ایک کھولتی نگاہ ڈال کر وہاں سے چلی گئی۔ طلال نے ابرو اچکا کر اسے جاتے دیکھا، پھر ایک ٹھنڈی سانس کھینچ کر کچن کی طرف دیکھا جہاں روشانہ کافی بنا رہی تھی۔ اسے کہتے ہیں ناقدر شناس لوگ۔ وہ کچن کی طرف آ گیا اور دروازے کے فریم پر ہاتھ جما کر افسوس سے سر ہلانے لگا۔ روشانہ ملامت آمیز نگاہوں سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ بڑے افسوس کی بات ہے، لوگ اچھی نگاہ رکھنے کے باوجود اچھے لوگوں کو نہیں پہچان پاتے۔ زبردستی قائم ہونے والے رشتوں میں اچھے برے کی پہچان کوئی معنی نہیں رکھتی۔ رخ پھیر کر کیبنٹ سے مگ نکالتے ہوئے وہ بولی۔ طلال نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ مصطفیٰ خان میں کیا کمی ہے؟ وہ اندر آ گیا اور اس کیبنٹ پر ایک ہاتھ ٹکا کر اسے دیکھنے لگا۔ ضروری تو نہیں جس میں کوئی کمی یا خامی ہو اسے محبت کی جائے یا تعلق قائم کر لیا جائے۔ کبھی کچھ لوگ بظاہر اچھے اور باوقار نظر آتے ہیں مگر اندر سے ایسے ہوتے ہیں جیسے دکھائی دیتے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتے، اس کے باوجود ان سے تعلق قائم ہو جاتا ہے دل کا بھی۔ وہ آخری جملہ آہستہ سے بولی جس میں ایک طرح کی دل گرفتگی چٹک رہی تھی۔ طلال نے خاصی جانچتی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کے رخساروں پر دبی دبی سرخی تھی جو کسی اندرونی خلفشار کی نشاندہی کر رہی تھی، یا پھر آگ کی تپش کے باعث تھی، وہ جان نہیں پا رہا تھا۔ ہمارے تعلق کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ کیا معنی رکھتا ہے تمہاری نظر میں؟ اس نے پرخیال انداز میں اسے دیکھا۔ یوں ہی وہم سا ہوا کہ کہیں لالا رخ یا ہنا نے اسے کچھ بتا تو نہیں دیا، جبکہ وہ سٹپٹاتے ہوئے بولی، میں ہمارے تعلق کی بات نہیں کر رہی، میں تو لالا رخ کی بات کر رہی ہوں۔ وہ خوش نہیں ہیں شاید اس رشتے سے۔ وہ نظریں جھکا کر سارے مگ ٹرے میں ترتیب سے رکھنے لگی، پھر کافی کا کیٹل اٹھا کر مگ میں کافی انڈیلنے لگی۔ طلال ایک گہری سانس کھینچ کر رہ گیا۔ لالی دراصل مصطفیٰ کو ابھی جانتی نہیں ہے اور بہت سی بدگمانیوں اور وہموں میں نہ جاننے کے باعث ہی پیدا ہوتے ہیں جو خوف کی صورت ذہن اور دل پر چپک جاتے ہیں۔ وہ لالا رخ کے لیے فیئر اور سینسیئر ہے۔ جو ازواجی تعلق خلوص اور سچائی کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، زندگی سہل ہو جاتی ہے۔ اس نے جھک کر کافی بھرا مگ اٹھا لیا۔ روشانہ کے دل پر ضرب سی پڑی۔ اس نے بے ساختہ پن سے اس کی طرف دیکھا تھا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایک مہکتا ہوا تصادم ہوا جس نے روشانہ کے اندر دھیمے دھیمے ہونے والے درد کو بڑھا دیا، جبکہ وہ محفوظ سا ہو کر ہلکے سے مسکرا دیا۔ اس کا دل چاہا وہ کہہ دے، تمہارے اور میرے تعلق میں نہ تو خلوص ہے نہ سچائی، یہ تو ہم سراسر دھوکے اور خود غرضی کے لیے قائم کیا ہوا ہے تم نے۔ پھر زندگی سہل اور آسودہ کیوں کر ہوگی؟ ٹھیک کہتی ہے لالی کہ محض مصطفیٰ خان کی محبت میں اسے ٹریپ کیا گیا ہے، ورنہ اسے کوئی حق نہیں پہنچتا وہ لالا رخ کو اس طرح پرشائز کرے اور یوں زندگی اسے زندہ درگور کر دے۔ عجب سی تھکن اس کے رگوں میں اترنے لگی، بے بسی اس قدر اس درد کو اور ثقیل کر رہی تھی۔ اس کی جیب میں رکھے موبائل کی بیپ ہو رہی تھی۔ وہ کافی کا مگ اٹھائے جیب سے موبائل نکالتا لابی میں چلا گیا، جبکہ وہ ٹرے اٹھائے رافعہ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ رشتوں ناتوں کی زنجیروں میں جڑا انسان
کس قدر کمزور ہوتا ہے، اس کا احساس اسے پہلی بار ہو رہا تھا، خصوصاً جب اتنے چاہنے والوں کی نظریں آپ پر جمی ہوں، اور وہ بھی ایک شخص کی شفاقانہ، ظالمانہ اور خود غرضانہ فطرت کو محض انہی چاہنے والوں کی خاطر سہ جانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اتنی بہت سی محبتوں سے دامن چھڑا بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ رافعہ بیگم کے کمرے میں چلی آئی، جہاں جلال اور کمال چچا بھی موجود تھے، کل کے فنکشن کا پروگرام مرتب کر رہے تھے۔ وہ انہیں کافی دے کر لالہ رخ کے کمرے میں چلی آئی، مگر لالہ رخ آنکھوں پر بازو دھرے صوفے پر لیٹی تھی۔ کہیں سے نہیں لگ رہا تھا وہ کل دلہن بننے والی ہے۔ نہ ہاتھوں میں مہندی، نہ چہرے پر کوئی خوشی کی رمق، نہ آنے والے لمحات کا انتظار، نہ رخصت ہو جانے کا غم۔ عجیب سرد سرد صحرا کی مانند اس کا وجود دکھائی دے رہا تھا۔ کیا مصطفیٰ خان اس صحرا میں پھول کھلانے میں کامیاب ہو جائے گا؟ کیا ان کا ویران دل وہ اپنی پرخلوص محبت سے جیت لے گا؟ اس کا دل اندر ہی اندر رونے لگا۔ بے آواز وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ مردان سے مہمان آ چکے تھے۔ یوں صبح ہی سے افراتفری اور گہما گہمی میں یکلک اضافہ ہو گیا تھا۔ لڑکوں کی تیاریاں تھیں کہ ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھیں، بزرگوں کی فکریں تھیں کہ ہر لمحہ بڑھتی جا رہی تھیں، کہیں کوئی کام رہ نہ جائے، کوئی کمی رہ نہ جائے۔ مہمانوں کی آمد تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ لالہ رخ کو کسی گوشہ تنہائی کی ضرورت تھی، مگر ایسا لگ رہا تھا آج اسے کوئی ایسا گوشہ کنج کونا نہیں ملے گا۔ اسے لگ رہا تھا اس کے اعصاب بکھر جائیں گے، دماغ کی تنابیں چٹک جائیں گی، دل اس وحشت سے پھٹ جائے گا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ لمحے سرکتے ہوئے اسے منزل سے قریب کرتے رہے، وہ منزل جو اس کی اپنی چنی ہوئی نہیں تھی۔ نکاح کی رسم بھی ہو گئی اور سب میرج ہال کی طرف روانہ ہو گئے۔ کب اس کے پہلو میں مصطفیٰ خان آ کر بیٹھا، کب اٹھا، کس کس نے آ کر اسے مبارکباد دی اور کب کھانا شروع ہوا، اسے کچھ خبر نہ تھی۔ وہ سر جھکائے خالی ذہن بیٹھی رہی۔ آپا حسنہ آپا اسے تھام کر گھر لوٹیں۔ رخصتی میرج ہال کے بجائے گھر سے ہونا تھی، چونکہ انہیں مردان آج ہی واپس جانا تھا۔ سب کی آنکھیں رخصتی کے وقت اشک بار تھیں۔ خرم بھی بڑا سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا، بار بار مصطفیٰ خان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتا، طیفی بھائی، لالی کو خوش رکھیے گا، انہیں کبھی کوئی تکلیف نہ دیجیے گا۔ وہ سیاہ چادر میں خود کو ڈھانپے، ایک جامد چپ چہرہ لیے سجائے رخصت ہو گئی۔ وہ پنڈی پہنچے، پھر پنڈی سے بائے کار مردان آئے۔ اس کا جوڑ دکھ رہا تھا۔ جسمانی تھکن سے زیادہ ذہنی تھکن تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے برسوں کی مسافت پیدل طے کر کے پہنچی ہو۔ حویلی میں اس کا شاندار استقبال کیا گیا تھا۔ پٹاخے، پھلجھڑیاں، مہتالے چھوڑے گئے اور روایتی رقص کیا گیا۔ پھولوں کے گلدستوں کا ڈھیر لگ گیا۔ بہت تھک گئی ہو؟ مورے نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ جی بہت زیادہ۔ اس نے سر جھکا لیا۔ یہ رسمیں کب تک چلیں گی؟ یہ رسمیں اور رونق تو ساری رات رہیں گی، مگر تمہیں یا طیفی کو اس میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مورے ایک کمرے کی طرف رکتے ہوئے بولیں، تم اندر جاؤ، میں کچھ لڑکیوں کو تمہارے پاس بھیجتی ہوں، وہ تمہیں تیار ہونے میں مدد دیں گی، اور ہاں کھانا بھی بھیجتی ہوں۔ نہیں مورے، کھانا مت بھیجیے گا، مجھے بھوک بالکل نہیں ہے، میں اب کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں، اور پلیز کسی لڑکی کو نہ بھیجیے گا۔ اس کا لہجہ ملتجیانہ تھا۔ مورے نے دیکھا وہ تھکن سے بحال دکھائی دے رہی تھی۔ انہوں نے پیار سے اسے خود سے لپٹا لیا، پھر اسے کمرے میں لے آئیں۔ یہ مصطفیٰ خان کی خوابگاہ تھی، بے حد خوبصورت اور باوقار انداز میں آراستہ کی گئی تھی۔ تازہ پھولوں اور ایئر فریشنر کی مدھم خوشبو ماحول کو بے حد معطر اور خوابناک بنا رہی تھی، مگر لالہ رخ کے لیے اس ماحول میں کوئی کشش نہیں تھی۔ وہ تو لیٹ کر آنکھیں بند کر کے اس ماحول اور آنے والے لمحات سے فرار چاہ رہی تھی۔ اسے غصہ تھا کہ طلال نے حمزہ کو روک لیا تھا، اپنے پاس یہ کہہ کر وہ ولیمے کے دل اسے اپنے ساتھ لے آئے گا۔ وہ مفلوج پرندے کی طرح محض پھڑ پھڑا کر رہ گئی تھی۔ وہ کتنا بے اختیار ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ اپنی بے بسی پر جتنا ماتم کرتی کم تھا۔ مورے کے کمرے سے جاتے ہی اس نے چادر اتار کر پھینکی اور اپنے کپڑوں پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی۔ بہت ہیوی کپڑے تو اس نے نہیں پہنے تھے، نہ میک اپ کیا تھا، بس ہلکے پھلکے زیورات تھے جو اس نے اتار کر سنگھار میز پر رکھ دی۔ مورے نے کہا تھا وہ گرم پانی کا شاور لینا چاہے تو لے کر کپڑے بدل لے۔ وہ اس کا ایک خوبصورت جوڑا بھی نکال کر رکھ گئی تھیں۔
مگر اس نے نہ شاور لیا نہ کپڑے بدلے، یوں ہی صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ تمہیں کتنا چاہتے ہیں، کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ تمہارے دل گرفتہ تمہیں کتنا چاہتے ہیں؟ تمہیں زندگی سے بڑھ کر جو عزیز ہم نے جانا تو کوئی سبب تو ہوگا۔ کبھی تم نے یہ بھی جانا سر شام منتظر تھے، کہیں نیلمی اجالے، کہیں تتلیاں لبوں کی، کہیں پھول جیسے عارض، کہیں قمقموں سی آنکھیں، یہ جو چارہ گر ہمارے کوئی سات رفاقت کے سر شام مانگتے تھے، انہیں کیا خبر کہ ہم نے تمہیں سونپ دی ہیں راتیں۔ مصطفیٰ خان اپنی ساری شرارتی رشتہ دار لڑکیوں اور لڑکوں کے گھیرے سے بامشکل نکل کر جب کمرے میں آیا تو اسے اپنے دل پر ایسی مسرتیں ہمکتی محسوس ہو رہی تھیں جیسے کسی خاص فاتح کو ہوتی ہیں، جرنیل کو ہوتی ہیں، اپنا مفتوح علاقے میں قدم رکھتے ہوئے۔ اس نے آرزوؤں، چاہتوں اور خواہشوں سے بھرے دل کے ساتھ کمرے میں قدم رکھا۔ وہ صوفے پر نیم دراز تھی، اس کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ اس پر ایک محبت بھری نگاہ ڈال کر کھڑکیوں پر پڑے پردے کھولنے لگا، پھر گلاس وال کے سلائڈ کو ذرا سا کھینچا۔ ہوائی فائرنگ اور پٹاخوں کی آوازیں ابھی بھی آ رہی تھیں۔ کمرے میں اس کی موجودگی محسوس کر کے لالہ رخ نے آنکھیں کھول دیں اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ حمدہ کو بہت مس کر رہی ہوں، وہ اس کی پرشوق نگاہوں سے نگاہ چرا کر سپاٹ لہجے میں بولی۔ ہاں، میں نے طلال کو بہت کہا تھا کہ حمدہ کو میرے ساتھ آنے دے، مگر وہ نہیں مانا۔ تم فکر مت کرو، کل وہ ان سب کے ہمراہ آ جائے گا، پھر کبھی نہیں جانے کے لیے۔ اس کے لہجے میں اپنائیت بھری نرمی تھی۔ پھر یاد آنے پر وہ بیڈ کی طرف گیا اور اس کی سائڈ دراز سے کنگن کا باکس اٹھا کر اس کی طرف آیا۔ یہ مورے نے خصوصی طور پر آپ کے لیے بنوائے ہیں اور مجھے حکم ہے آپ کو پیش کروں۔ میرے نزدیک یہ محبت کے اظہار کا بڑا روایتی سا انداز ہے۔ یہ کہہ کر اس نے بھرپور نگاہ اس پر ڈالی اور اس کے قریب بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام کر کنگن ڈالنے لگا۔ لالہ رخ کی سانس گویا سینے میں اٹک کر رہ گئی تھی اور تب تک اٹکی رہی جب تک وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے کنگن پہناتا رہا۔ سفید اور سرخ نگوں والے بے حد قیمتی اور خوشنما 4 کنگن تھے جن سے اس کی سبک کلائی چمکنے لگی تھی۔ مصطفیٰ خان کی نگاہوں کی تپش آگ کی طرح اسے محسوس ہونے لگی تو اس نے آہستہ سے ہاتھ کھینچ لیا۔ اسے لگا جیسے کوئی طوفان اس کے وجود کو چھوتا ہوا گزر گیا ہو۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا جن میں خفیف سی لرزش تھی۔ میں سونا چاہتی ہوں، کیا مجھے کچھ دیر کے لیے تنہائی میسر آ سکتی ہے؟ وہ یکایک صوفے سے کھڑی ہو گئی۔ اس کا انداز عجیب بے مہر سا تھا۔ مصطفیٰ خان نے بے حد حیرانگی سے اس کو دیکھا۔ اس کے چہرے کے خوشنما نقوش وائلن کے تاروں کی طرح تنے ہوئے دکھائی دیے۔ رخساروں پر دبی دبی سرخی تھی جو کسی اندرونی خلفشار کا غماز تھی۔ میرا خیال ہے تم شاور لے لو تو فریش ہو جاؤ گی، وہ اٹھتے ہوئے بولا اور ایک نگاہ بیڈ پر رکھے ان کپڑوں پر ڈالی جو مورے رکھ کر گئی تھیں۔ اسے لالہ کا سادہ سا لباس اور یہ ناگوار انداز برا لگا، تاہم اس کی تھکن کا خیال کر کے وہ اس ناگواری کو پی گیا۔ نہیں، میں بہت تھکن محسوس کر رہی ہوں، صرف سونا چاہتی ہوں۔ اس کا انداز ہنوز بے مہر تھا۔ مگر میں تم سے بہت سی باتیں کرنا چاہتا ہوں لالہ رخ، اور ہو سکتا ہے میری باتوں سے تمہاری ساری تھکن اتر جائے۔ وہ اس کے نزدیک آیا۔ لالہ رخ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کی سرمئی آنکھوں کے کانچ پر محبت کا ایک بہر بےکراں گویا موجودن تھا۔ اس نے گھبرا کر پلکوں کی باڑ جھکا دی۔ ان آنکھوں میں ایسی گہرائی تھی کہ ان میں ڈوب جانے کا خوف ابھرتا محسوس ہونے لگا۔ وہ ڈوبنا نہیں چاہ رہی تھی۔ اسے اب محبت کے کسی بہر بےکراں کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اپنے ہی ساحل پر رہنا چاہتی تھی۔ باتیں صبح بھی کی جا سکتی ہیں اور یوں بھی میری تھکن آپ کی باتوں سے کم نہیں ہوگی۔ یہ تھکن اب ختم ہونے والی نہیں ہے۔ شاید اس کا احساس میں نے آپ کو بار بار دلایا تھا، ہر بار آپ کو اپنی راہ میں آنے سے روکا تھا مصطفیٰ خان، مگر آپ یہ جوا کھیلنے پر بضد رہے۔ مگر میں آپ کی جیت بن کر یہاں نہیں آئی ہوں۔
وہ اپنے اندر کا لاوا بہا بیٹھی۔ وہ اس کے بڑھتے قدموں کو یہیں روک دینا چاہتی تھی۔ اس کی محبت کی موجوں کے لیے وہ کوئی ساحل نہیں بننا چاہتی تھی جس میں امٹ کر وہ جذب ہو سکتی۔ تم میری جیت بن کر آئی ہو یا ہار، اس کا فیصلہ تم از خود کیسے کر سکتی ہو؟ وہ دھیمے سے مسکرایا، جیسے کوئی بڑا کسی کم سن ناراض بچے کی بات سن کر مسکرا دے۔ محبت بہت طاقتور جذبہ ہے۔ یہ فاصلوں سے اگر اتنی شدت اختیار کر سکتا تو پھر قربت کی آمیزش اسے یقیناً بلندیوں تک لے جا سکتی ہے۔ اس نے نرمی سے لالی کا ہاتھ تھامنا چاہا تو وہ بدک کر پیچھے ہٹ گئی۔ یہ خوش فہمی ہے آپ کی۔ آپ کسی کے نزدیک تو آ سکتے ہیں، اسے چھو نہیں سکتے۔ اسے چھو سکتے ہیں، اس کے دل میں نہیں اتر سکتے۔ اس کے دل میں اپنے لمس سے کوئی پھول نہیں کھلا سکتے۔ اس کے دل میں اترنے کے لیے قربت نہیں، طلب کی ضرورت ہوتی ہے۔ مصطفیٰ خان اور طلب بن کر ملا ہی نہ ہو جو، اس کا کیا ملنا، کیا نہ ملنا؟ ناگواری اور کشیدگی کے جذبات اس کے لہجے سے ہی نہیں، اس کے چہرے سے بھی عیاں تھے، جو مصطفیٰ خان کو ادھیڑ گئے۔ اس نے مجروح نگاہوں سے لالی کو دیکھا۔ لالی کے خوبصورت چہرے پر پھیلا حزم، بے حسی اور بے لچک رویہ اسے بری طرح دکھی کر گیا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر دوسرے پل لب بھینچ گئے۔ تذلیل کا احساس دل کے گوشے سے اٹھا اور رگوں میں آگ بن کر دوڑنے لگا۔ مٹھیاں بھینچ کر اس نے بامشکل اپنے اندر سے امڑنے والے اشتعال کو دبایا، پھر جھٹکے سے پلٹ کر کمرے سے ملحقہ اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ اتنی ذلت، اتنی تضحیک، اس قدر بے اعتباری اور بے مروتی کا تو تصور بھی نہ تھا اس کے پاس۔ وہ تو محض اسے وقتی غصہ سمجھ رہا تھا، مگر وہ دل سے اس حد تک اس سے متنفر تھی، اتنی سنگ دل تھی کہ اس کی بے لوث محبت کی شدت نے بھی اس کے دل میں کوئی نرم گوشہ پیدا نہیں کیا۔ یہ احساس ذلت کی انی بن کر اس کے دل کو چھیدنے لگا۔ تذلیل کے احساس سے سلگتا وہ کچھ دیر کمرے میں چکر کاٹتا رہا۔ ملن کے یہ خوبصورت لمحات یوں بے اعتنائی کی نظر ہو جائیں گے، اس کا تصور بھی نہ تھا اس کے پاس۔ اس کا سارا جوش جیسے مان پڑ گیا۔ وہ یکدم ایک خالی پن کے ساتھ گداز صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ یہ داغ طاق اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کو مل جائے گی کہیں نہ کہیں۔ فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل، کہیں تو ہوگا شب بست موج کا ساحل، کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ غم دل۔ اس کی سوچوں کی تنابیں یوں ہی تنی پڑی تھیں، اور یہ سوچ کر اس کی روح مزید سلگ رہی تھی کہ اسے اپنی زیادتی کا بالکل احساس نہیں تھا۔ ولیمے کے روز وہ سب مردان پہنچے تو لالا رخ بہت نارمل انداز میں ان سب کا استقبال کر رہی تھی۔ حمزہ کو دیکھ کر وہ لپک کر اس کی طرف بڑھی، مگر درمیان سے مصطفیٰ خان نے اسے اچک کر گود میں اٹھا لیا، اور وہ بھی مصطفیٰ خان کے مضبوط سینے سے یوں لپٹ گیا گویا ماں کی اسے طلب محسوس ہی نہ ہوئی ہو۔ مصطفیٰ خان کی اٹھنے والی نگاہوں میں ایک تمسخر محسوس کر کے اس کی پیشانی جل اٹھی۔ اتنے لوگوں کی موجودگی میں حمزہ کی اس بے مہری نے اسے عجیب سی سبکی کا احساس دلایا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ حمزہ کو گود سے کھینچ کر کس کر 2 تھپڑ مارے۔ ارے آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئی، ہم تو سمجھے تھے آپ پارلر گئی ہوں گی۔ ہنا اندر آ کر پورے تپاک سے اس سے لپٹ گئی تو وہ سنبھل گئی اور اس گوشے سے نظریں ہٹا لیں۔ لالی، روشانہ ہمارے ساتھ نہیں آئی، وہ آج صبح اسلام آباد چلی گئی ہے۔ ہنا سرگوشی میں اس سے بولی تو اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ کہہ رہی تھی ایگزام ہونے والے ہیں، پہلے ہی پڑھائی کا اتنا حرج ہو گیا ہے۔ لالی سے میری طرف سے معذرت کر دینا تم، ویسے اس کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی مجھے۔ ہنا کا لہجہ مدھم تھا، کہیں اسے کچھ خبر تو نہیں ہو گئی؟ میرا مطلب ہے طلال نے اسے کچھ الٹا سیدھا تو نہیں بکواس کر دیا؟ اس نے یوں ہی ایک اچٹتی نگاہ طلال پر ڈالی، پھر تشویش سے ہنا کو دیکھنے لگی۔ نہیں، میرا خیال ہے ایسا کچھ ہوا تو نہیں، چاچو سے اس کی کوئی زیادہ بات چیت ہی نہیں ہوئی، سارا وقت تو وہ میرے ساتھ ساتھ ہی رہتی تھی، ہو سکتا ہے جو وجہ اس نے بتائی ہو وہی وجہ ہو۔ ہنا تسلی دینے والے انداز میں بولی، پھر سر جھٹکتے ہوئے بولی، چھوڑیں، یہ بتائیں آپ ابھی تک تیار کیوں نہیں ہوئیں؟ اور یہ تیفی بھائی بھی یوں ہی سر جھاڑ منہ پہاڑ آ گئے ہم کو ریسیو کرنے۔ بھائی آخر دلہا ہیں تو دلہا تو دکھائی دینے کی کوشش کرتے۔
اس نے ہنستے ہوئے تیفی کو دیکھا، یعنی سر پر 12 سینگ لگا کر ایک صوفے پر جا بیٹھتا۔ خرم کا ٹپکنا ضروری تھا۔ ہنا کی بات پر وہ خاصا زوردار قہقہ لگا کر بولا۔ ہنا نے تپ کر اسے دیکھا۔ ایسے 12 سینگوں والے دولہے تو تم ہی دکھائی دو گے۔ میرے کہنے کا مطلب تھا فارمیلٹی ہی نبھا لیتے۔ بھائی اس طرح کی فارمیلٹیز خواتین ہی نبھاتی اچھی لگتی ہیں، مرد نہیں۔ مصطفیٰ خان حمدہ کو اٹھائے اسی طرف آ گیا اور خرم کے برابر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اور یہاں تو خواتین بھی ایسی فارمیلٹی نہیں نبھا پاتی، تم مردوں کا کہہ رہی ہو، اس نے بظاہر عام سے انداز میں کہا، مگر اشٹی نگاہ لالہ رخ پر ڈالی جس میں طنز کی عجیب سی تپش تھی۔ ناحق ہم مردوں پر تہمت ہے مختاری کی۔ خرم نے بھی اس کا ہمنوا ہو کر ایک ٹھنڈی سانس کھینچی۔ کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ یہ اتنی ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں اس گوشے سے کیوں آ رہی ہیں؟ جاذب بھائی سامان سے فارغ ہو کر اس طرف چلے آئے۔ کیا مختاری چھن گئی ابھی سے؟ اس نے شرارت بھری نگاہوں سے مصطفیٰ خان کو دیکھا۔ انہیں یہ غم نہیں کہ مختاری چھن گئی، بلکہ اس بات کا غم منا رہے ہیں اتنی دیر سے کیوں چھنی گئی۔ خرم کی بات پر زبردست قہقہا پڑا۔ لالہ رخ کلس کا اندر کمرے کی طرف پلٹ گئی۔ وہ سب کے درمیان بیٹھا اونچے اونچے قہقہے لگاتا اسے سخت کوفت میں مبتلا کر رہا تھا۔ صبح ہی سے اس پر ایک طرح کی وحشت سوار تھی۔ یہ سوچ سوچ کر ہی اس کا دم گھٹنے لگا تھا کہ اب شام کو سج سنور کر دنیا والوں کو دھوکہ دینے کے لیے پھر وہی ڈرامہ رچانا پڑے گا۔ موری کی محبت کے آگے وہ کتنی بے بس ہو گئی تھی، اس کا احساس شدت سے اسے ولیمے کے دن ہو رہا تھا۔ انہوں نے اس کے لیے بے حد قیمتی جوڑا بنوایا تھا اور ماہر بیوٹیشن سے اسے تیار کروایا تھا۔ اس کی پیشانی پہ بوسہ دے کر، اسے ڈھیروں دعائیں دے کر اس کا بس چلتا تو وہ لالہ رخ کو ہتھیلی پر اٹھائے اٹھائے پھرتی۔ ان کی نگاہیں بلائیں لیتی اس کے گرد طواف کرتی رہیں اور مصطفیٰ خان کے پہلو میں بیٹھی لالہ رخ سارا وقت اپنی بیزاری، بے دلی اور اضطراب چھپائے، لبوں پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے ہر آنے والے کی مبارکباد وصول کرتی رہی۔ مصطفیٰ خان اس کا ہاتھ تھامتا تو اسے اپنے دل کی رگیں سکڑتی محسوس ہونے لگتی۔ وہ ہاتھ کھینچنا چاہتی تھی مگر گرفت بے حد مضبوط ہوتی اور وہ اندر ہی اندر جز بز ہو کر رہ جاتی۔ اسے لگتا وہ جان کر ایسا کر کے خط اٹھا رہا ہے، اس کی بے بسی کا مذاق اڑا رہا ہے۔ عجیب غصے کی لہر اندر سے اٹھ کر اندر ہی دم توڑ رہی تھی۔ آنکھوں سے ہم رنگ سرمئی شلوار سوٹ اور گہرے سرمئی واسکٹ میں اس کا اونچا لمبا سراپا بے حد نمایاں اور دلکش دکھائی دے رہا تھا۔ ہر آنے جانے والوں کی مبارکبادیں اور دعائیں وصول کرتے کرتے کوئی نہ کوئی ایسا فقرہ اس کی جانب ضرور اچھال دیتا کہ اس کے دل کی ساکن جھیل پر ہزار دائرے بن کر ایک قیامت برپا کر جاتے۔ وہ یہ پتھر پھینک کر بے نیاز بن جاتا، مگر وہ کتنی دیر تک منتشر ذہن رہتی۔ اسے لگ رہا تھا اس کا ضبط جواب دے رہا تھا۔ وہ مزید اس شخص کے پہلو میں بیٹھی رہی تو اس کے اعصاب چٹک جائیں گے، وہ اندر سے ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ زندگی میں پہلی بار اپنی بے بسی پر اسے بھر بھر کر رونا آ رہا تھا۔ کچھ دن تو بسو میری آنکھوں میں، پھر خواب اگر ہو جاؤ تو کیا، کچھ دن تو بسو میری آنکھوں میں۔ وہ باتھ روم کے بیسن پر کھڑا منہ دھوتے ہوئے بے حد ترنگ میں گنگناتا رہا اور وہ ولیمے کا جوڑا چینج کر کے صوفے پر بیٹھی اندر ہی اندر جھلس رہی تھی۔ کچھ رنگ تو دو میرے چہرے کو، پھر زخم اگر مہکاؤ تو کیا۔ اس کی بھاری آواز کمرے میں عجیب گونج پیدا کر رہی تھی اور کسی دھمک کی طرح اس کے ذہن اور دل پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ میں کل ان سب کے ساتھ ہی ملتان جانا چاہتی ہوں کچھ دن رہنے کے لیے، قدرے اونچی آواز میں وہ بولی۔ اس کی گنگناہٹ یوں بند ہو گئی جیسے کسی نے کھٹ سے بٹن بند کر دیا ہو۔ اجازت مانگ رہی ہو یا اطلاع دے رہی ہو؟ وہ اسٹینڈ سے تولیہ اٹھا کر منہ پونچھتا ہوا باتھ روم سے باہر آیا۔ اطلاع ہی سمجھ لیں۔ وہ کلائیوں میں پڑی سنہری چوڑیوں پر انگلی پھیرنے لگی اور دانستہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کیا۔ سادے نیلے رنگ کے سوٹ اور ہلکی جیولری میں وہ بے حد خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ مصنوعی روشنیوں اور مصنوعی رنگوں سے ہٹ کر اس وقت اس کا اپنا فطری روپ بے حد دلکش اور دل فریب تھا۔ یہ اطلاع تم مورے کو دے دینا، یوں بھی صبح میں حمدہ کو لے کر جاؤں گا اس کے اسکول میں ایڈمیشن کے لیے۔
اس نے تولیہ ایک طرف پھینکا اور بیڈ پر بیٹھ کر کلائی سے گھڑی اتارنے لگا۔ کیا میری اجازت کے بغیر آپ حمزہ کا ایڈمیشن کروا رہے ہیں؟ اس خبر پر اسے حیرت ہوئی۔ وہ ناگواری سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ اجازت لینے کی ضرورت وہاں پیش آتی ہے جہاں رشتوں ناتوں میں رواداری ہو۔ کیا ہمارے مابین ایسا کوئی تعلق ہے؟ اس نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا، پھر ہلکے سے ہنس دیا اور مزید گویا ہوا، تم بھی مجھے محض اطلاع دے رہی تھی تو میں نے بھی محض اطلاع ہی دی ہے، ورنہ میں تو اس کی بھی ضرورت محسوس نہیں کر رہا تھا۔ مگر حمزہ میرا بیٹا ہے، آپ کا نہیں۔ اس کے کسی بھی معاملے میں انٹرفیئر کرنے کا حق آپ کو حاصل نہیں ہے۔ میری مرضی اور اجازت کے بغیر آپ اس کا کوئی معاملہ ڈیل نہیں کر سکتے، کوئی شرعاً حق نہیں رکھتے آپ اس پر۔ وہ تنک کر بولی، تو پھر اسے وہیں چھوڑاؤ جو اس پر پورا حق رکھتا ہے، جو اس کا شرعی اور قانوناً باپ ہے۔ لالہ رخ کے دل میں تیر سا پیوست ہو گیا۔ اس نے تڑپ کر مصطفیٰ خان کو دیکھا، مگر دوسرے ہی پل نگاہیں جھکا لیں۔ وہ نفرت اور غصے سے نہیں، گھائل نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اضطرابی انداز میں رخ پھیر کر سنگھار میں اس کی کرسی پر بیٹھ گئی۔ مگر میں حمزہ کے بغیر اتنے دن وہاں کیسے رہ سکوں گی؟ اب اس کی آواز پست تھی۔ اور میرے بغیر تم اتنے دن وہاں رہ لو گی؟ وہ بیڈ سے اتر کر اس کی طرف آیا، پھر ایک ہاتھ آئینے کے فریم پر ٹکا کر اس کی طرف قدرے جھکا۔ میں نے حمزہ کو پل بنانے کی کبھی کوشش نہیں کی لالہ رخ، میں تو اپنی محبت کی جنون خیزی میں بہتا ہوا تم تک آیا ہوں اور آنا چاہتا ہوں۔ مجھے اپنی محبت اور اپنے جذبوں پر اتنا اعتماد ہے، چنانچہ اتنے پیارے معصوم سہارے کی میں نے کبھی ضرورت محسوس نہیں کی۔ کیا تم تک آنے کے لیے مجھے ایسا کوئی طریقہ، بھونڈا طریقہ یا سہارا تلاش کرنا پڑے گا؟ اس کی آواز دھیمی اور لوٹ دیتی ہوئی تھی۔ لالہ رخ کو اپنے بدن میں سنسناہٹ سی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ایک عجیب سی وحشت روح پر چھانے لگی۔ میں آپ کو پہلے ہی کہہ چکی ہوں، میں آپ کی اس بے لوث محبت کے قابل نہیں ہوں۔ مجھے اب کسی محبت کی طلب ہی نہیں۔ جو بھی محبت کے سمندر میں ہر اترنے والا ساحل پر نہیں پہنچ پاتا۔ میں نے آپ کو ڈوبنے سے بارہا روکا، مگر آپ نہیں مانے۔ وہ پلکیں جھپک کر عجیب بجھے لہجے میں بولی۔ مصطفیٰ خان کو آنکھوں کے زیریں کناروں پر جمی سرخی تیز ہونے لگی۔ مگر اب تو یہ کشتی میں سمندر میں ڈال ہی چکا ہوں، ڈوب جاؤں یا پار لگوں میرا نصیب۔ اگر تم چاہو تو اسے ڈوبنے سے بچا سکتی ہو، ساحل پر لا سکتی ہو، بصورت دیگر ساحل پر کھڑی تماشا دیکھتی رہو۔ اس نے آخری جملہ کہتے ہوئے ایک افسردہ سی سانس کھینچی، پھر ہلکے سے ہنس دیا۔ عجیب خود آزار قسم کی ہنسی تھی۔ لالہ رخ نے لب دانتوں میں دبا کر پلکیں جھکا لیں۔ صبح عجیب افراتفری تھی۔ وہ سب ملتان واپس جا رہے تھے۔ لڑکیاں اپنی پیکنگ میں لگی ہوئی تھیں۔ طلال اور مصطفیٰ خان فجر کی نماز پڑھ کر لوٹے نہیں تھے، سیر کو نکل گئے تھے۔ لالہ رخ پر عجیب بے قلی طاری تھی۔ وہ ان سب کے ساتھ ملتان جانا چاہتی تھی، مگر رات مصطفیٰ خان کا رویہ اور اب مورے کی محبت لٹاتی نگاہیں اسے اجازت مانگنے کی ہمت نہیں دے رہی تھیں۔ وہ رافعہ بیگم سے کہہ رہی تھی، جب سے لالہ رخ کا قدم اس گھر میں آیا ہے، اس در و دیوار میں جان پڑ گئی ہے اور میں پھر سے جی اٹھی ہوں، جیسے میرے اندر نئی روح پھونک دی گئی ہو۔ آپ نے دیکھا آقا جان کو، وہ کتنا خوش دکھائی دیتے ہیں۔ یہ ساری رونق روشنی لالہ رخ کے دم سے ہے۔ آپ نے ہمیں مالا مال کر دیا ہے آپا۔ بس خدا آپ کی خوشیوں کو سلامت رکھے۔ اب یہ بتائیے کہ لالی کو کب بھیجیں گی ملتان؟ رافعہ بیگم کی بات پر مورے نے بے ساختہ لالہ رخ کی طرف دیکھا، پھر اس کے گرد اپنے بازو حائل کر دی۔ ابھی نہیں، ابھی تو میں نے اسے جی بھر کے دیکھا بھی نہیں ہے۔ آپ فکر نہ کریں، کچھ دنوں بعد میں اسے خود تیفی کے ساتھ ملتان بھیجوں گی۔ ارے نہیں، فکر کاہے کی؟ آپ نے اسے بہو سے زیادہ بیٹی سمجھا ہے۔ میری تو ساری فکریں پریشانیاں دور ہو گئی ہیں۔ اب یہ آپ کی ہی بیٹی ہے، جب مرضی چاہیں بھیجیں، نہ بھیجیں۔ رافعہ بیگم ہنس دیں اور لالہ رخ کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ لالہ رخ کو ان آنکھوں میں ایسی طمانینت دکھائی دی جیسے کسی تکلیف دہ سفر کو ختم کر کے گھر لوٹ آنے والے مسافر کی آنکھیں چہرے میں اترتی ہیں۔ وہ حقیقتاً اپنا بوجھ شانوں سے اتار کر ہوا میں تیرتے بادلوں کی طرح اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھیں۔ ان سب کو الوداع کہتے ہوئے لالہ رخ بہت آزردہ تھی۔ سب سے آنسوؤں کے ساتھ ملی
بے چین تھی مگر اپنی کمزوری کو بڑی مشکل سے سنبھالے ہوئے تھی۔ کسی کے سامنے زیادہ رونا نہیں چاہتی تھی، پھر بھی کون سا اس کے آنسوں کی پرواہ کی گئی تھی۔ طلال سے تو وہ اب بھی کھچی کھچی تھی۔ وہ سب خوش تھے، شاید وہ مورے جیسی ساس اور مصطفیٰ خان جیسے شوہر کو پا کر اسے خوش قسمت ترین لڑکی خیال کر کے مطمئن تھے۔ ہاں، انہیں مطمئن ہونا ہی چاہیے تھا، یہ سب تو قسمت والوں کو ملتا ہے، مگر وہ خوش کیوں نہیں؟ کون سی بے قراری ہے جو اسے بے چین رکھتی ہے؟ آخر وہ حالات کے دھارے پر خود کو چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ مصطفیٰ خان کے بھاری ہاتھ کا لمس اپنے کاندھے پر محسوس کر کے وہ چونک سی گئی۔ آنسوؤں کی لہر پلکوں کی باڑ توڑ کر بہہ جانا چاہتی تھی کہ اس اداس لمس نے اسے ٹھٹھا دیا۔ ساری گاڑیاں جا چکی تھیں، وہ تنہا پورچ میں کھڑی تھی۔ آئی ایم سوری، میرا مقصد تمہیں تکلیف دینا نہیں تھا۔ دراصل میں چاہتا ہوں کہ تم زیادہ سے زیادہ یہاں رہو اور مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس کا لہجہ بے حد شائستہ تھا، اس میں رات والی خفگی نہ تھی، اور ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے ایک دوسرے کے قریب تو رہنا ہی پڑتا ہے نا۔ اس کی اٹھنے والی آنکھوں میں وہ براہ راست جھانک رہا تھا، پھر ہلکے سے مسکرایا۔ آئی ایم رائٹ؟ سمجھ کر کیا کرنا ہے، اہمیت تو اس بات کی ہے کہ کوئی کسی کے دل میں کتنا قریب ہے۔ وہ آہستہ سے اس کا ہاتھ ہٹا کر پیچھے ہٹ گئی۔ دلوں کا تعلق قربت یا فاصلوں کا متقاضی نہیں ہے۔ محبت ہو تو فاصلے بھی اسے مزید جلا بخشتے ہیں۔ کوئی قلبی جذبہ نہ ہو تو قربت بھی کوئی رنگ نہیں بخش سکتی۔ وہ جانے کیوں اتنی بے مہر سی کہہ گئی۔ مصطفیٰ خان کا خوبصورت چہرہ ایک پل کو متغیر ہوا اور لالا رخ نظریں چرا گئی۔ بس لحظہ بھر سے اسے اپنے کہے ہوئے لفظوں کی صفاکی کا احساس ہوا تھا، مگر دوسرے ہی پل وہ پلٹ کر اندر کی طرف جا رہی تھی۔ حمزہ کو تیار کر دینا، اسے ایڈمیشن کے لیے لے کر جانا ہے۔ اس کی آواز ابھری جس میں چند لمحے پہلے والی نرماہٹ اور لوچ نہ تھا۔ چوٹ بھی تو گہری تھی، پتہ نہیں وہ کیسے ضبط کر گیا تھا۔ وہ اندر چلی گئی، جبکہ وہ لان میں رکھی کرسیوں کی طرف آ گیا، اخبار اٹھا کر اس کی ورق گردانی کرنے لگا۔ اس کے دماغ میں عجیب سی کھولن ہو رہی تھی، جسے دبانے کے لیے وہ اندر کی طرف مڑ گئی تھی۔ دل چاہ رہا تھا اس بے حد بے مہر لڑکی کو جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ وہ کس بری طرح سے اس کا دل توڑ کر گئی تھی اور ملال تک نہیں تھا اسے۔ اس نے اخبار لپیٹ کر کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں اور اپنے آپ سے نجات پانے کی شعوری کوشش کرنے لگا۔